بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. یہ حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أطفال فيستجيبوا لكم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال اور جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوگا اور تمہاری دعا اللہ کے ہاں قبول بھی فرما لی جائے گی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جو دعا کی قبولیت کر تمہاری دعا قبول ہو، کیونکہ انسان بے صبر اور جلد گھبرا جانے والا ہے اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے. اس کے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگ جاتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس میں خود اسی کا خسارہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایسی دعاؤں سے منع کیا. اس سے یہ سمجھ آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ماں کی دعا نہیں لگتی، بد دعا نہیں لگتی، باپ کی بد دعا نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی ماں باپ دعا کریں، بد دعا کریں اور اس وقت میں قبولیت کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدع به من قبل ان ياتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن نوره الا خيرا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اور مجھے ہوسٹ بنائیے گا. اچھا میں بن گئی. اچھا آپ کا یہ باب مکمل ہو گیا؟ جی باجی کتنا پڑھ لیا حدیث نمبر؟ ابھی جو آپ پڑھا رہی تھی باجی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے. صحیح، یعنی آپ لوگوں نے دعا والا باب پڑھ لیا. آپ کی آواز نہیں باجی صاف آ رہی مجھے. حرام کھانے اور پہننے والے کی میں نے یہیں سے پڑھا ہوں آگے. ایک منٹ باجی. آپ کے ساتھ سب نے شمولیت کی ہے؟ جی باجی سب نے پڑھا ہے صحیح ہے ماشاء اللہ. چلیں یہ برکت ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1135 سے میں پڑھاؤں یا پڑھنا شروع کروں یا آپ لوگوں نے اس سے آگے بھی پڑھا ہے؟ باجی تقریبات سے پوچھنا کیا کہتے نہیں آپ لوگوں نے کہاں تک پڑھا ہے؟ ہم نے پچھلے والے جو لاسٹ ٹائم حدیث بیچ میں سے مس کی تھی نا ان میں سے پڑھی ہیں کچھ، وہ مکمل تو نہیں ہوئی مگر ہم نے مطلب بیچ میں میرا سے جو یہاں رہ سے گیا ایک تھا جگہ انہوں نے مجھے بلا لیا، ایک جگہ مجھے ادھر بلا لیا گیا تھا مسلم ٹاؤن کسی سلسلے میں، تو اس لیے میٹنگ سٹارٹ ہو گئی. چلے میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت. یہ ہم نے پڑھ لی کہ تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے. انہ اذا مات احدكم انقطع عمله، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر میں اضافہ اور ترقی کا باعث ہے. تو یہ جو کہنا چاہیے نا مجھے موت ہی آ جائے، یہ والے جملے بولنا کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ یہ موت زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور جو اس نعمت میں ناشکری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ایسی زندگی سے موت اچھی ہے تو گویا وہ ناشکری کرتا ہے. ناشکری کی وجہ سے یہ کفریہ کلمات ہے. طیب آواز ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ جی. اسی طرح دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو. فمن کان داعیا لابد، اور اگر اب بڑی مجبوری ہو، حالات بڑے سخت آ جائیں تو یہ دعا پڑھے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور اللہ جب تک میرے لیے موت بہتر ہے تو دنیا سے مجھے اٹھا لے. یعنی اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو اٹھا لے، اگر زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ. ہاں. ان ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے پھر اس شخص کے لیے مانگتے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے بہت محبت کرتی ہوں تو اس کی دلیل ہے بھئی میں پہلے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے. دعا میں یہ اپنائیں کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں، ورنہ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے پہلے کریں اپنے لیے بعد میں کریں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں جس کے لیے مانگ رہی ہوں اس کی ضرورت ہے. تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے سب کو دعا کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنے لیے بعد میں کسی دوسرے کے لیے. اگلی روایت پڑھیں رامین ترجمے کے ساتھ. عن ابن عباس صلى الله بخفكم ولا تسألوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھائے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہاتھ چہرے پر پھیر لو. بارک اللہ. جی آگے پڑھیں مومنہ. عن السائب مومنہ ابن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. سعید بن یزید تابعی اپنے والد یزید بن سعید بن اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے تو آخر میں اپنا ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے. دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ سنت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. ہم سب یہی کرتے ہیں لیکن آج سے سنت کی نیت سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور دعا کا ادب بھی یہی ہے. جی عائشہ آپ ہی آگے آپ پڑھیں. ترجمہ السلام پڑھیے گا. علیکم. پورا وعلیکم پورا السلام. آ نہیں رہی. ابھی صرف ترجمہ پڑھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس کو نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود بھیجا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے چلا گیا. پھر آپ سے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد نہ کرے، پھر اس کے رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے. اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد. ہاں جی، یہ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد شریف اور سنن نسائی کتابوں کے نام ہے.
تو یہ بھی دعا کا جی ادب ہے، سب سے پہلے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے. بارک اللہ. جزاک جی کوثر آپ پڑھیں کیونکہ آپ نے پڑھی ہیں. یہ جو احادیث ہیں آپ تمام طالبات نے حدیث مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس موضوع کی جتنی بھی احادیث یہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے، اس ثواب کی نیت سے کہ میں حدیث پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے پہ ثواب ملے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جی دعا کے متعلق حدیث ہے مکمل آپ لوگوں نے پڑھنی ہے نیکسٹ کلاس سے پہلے پہلے انشاءاللہ. ممکن ہے کہ کل بھی کلاس ہو، تو کل کلاس سے پہلے پہلے آپ نے یہ ساری حدیث پڑھ کے رکھنی ہے دعا سے متعلق. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج آپ سب کا حدیث پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.